أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے کس چیز نے روگرداں کر دیا. کہو مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی 142 نمبر کی آیت ہے. تحویل قبلہ کا حکم آ رہا ہے یہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. اس کے بعد پھر سے نیا حکم آیا کہ کعبۃ اللہ مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ پھیر لیں نمازوں کی. یہ جو قبلے کی جو تبدیلی ہوئی تھی، پہلے بیت المقدس کی طرف، اس کے بعد پھر سے خانہ کعبہ کی طرف، تو وہ جو لوگ تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی، منافقین، ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ یہ نادان اور بیوقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں سے کہ آخر اس قبلے پر جو مسلمان پہلے تھے اب پھر سے ان کو کس چیز نے پلٹا دیا، کیوں اس سے وہ روگرداں ہو گئے، پھر سے دوسری قبلے کی طرف پلٹ گئے. اس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جس کے دلوں میں تنگی ہے اور جس کی نظر میں وسعت نہیں ہے، وہ تو صرف مقام اور جہتوں کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے، سمتوں کا بندہ بن جاتا ہے. اس کی ساری سوچ اسی کی طرف رہتی ہے. یعنی انسان یہ سوچنے لگتا ہے، اس کا ذہن اسی کی طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سمت میں ہے یا اس سمت میں. اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک سمت میں مقید کر دیتا ہے. وہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قبلہ کسی ایک سمت میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سمت میں ہے. مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب اللہ ہی کے ہیں. وہ جب چاہیں جیسے چاہیں قبلہ بدل سکتے ہیں، اس کا رخ بدل سکتے ہیں، اور جس کو وہ ہدایت دیتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو پھر ان کی جو ذہن کی تنگیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اس سے ہٹ کر سوچنے لگتے ہیں. اصل میں قبلے کی حقیقت کیا ہے؟ سمت توجہ کو کہا جاتا ہے قبلہ، جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے. بندہ مومن اپنی عبادتوں میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی جانب اپنا رخ کرتا ہے. اللہ پاک کی ذات پاک ہے، وہ کوئی مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب نہیں ہے، کسی سمت میں اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے یہ اثر ہو سکتا تھا کہ بندہ جب عبادت کر رہا ہو تو جس سمت میں چاہے عبادت کر لے. جب یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی سمت میں نہیں ہے، تو پھر یہ ہو سکتا کہ وہ جس طرف چاہے رخ کرے، ایک وقت ایک طرف رخ کر لے، دوسری نماز میں کوئی دوسری طرف رخ کر لے. لیکن حکمت الہی اس بات کی متقاضی ہوئی کہ سارے عبادت گزاروں کو ایک ہی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا جائے. اس میں حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ عبادتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں. ایک عبادت ہوتی ہے انفرادی عبادت، جیسے ذکر اللہ یا روزہ، یہ انفرادی عبادت ہے. اس کو خلوت میں کیا جاتا ہے اور چھپا کر بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک ہوتی ہے اجتماعی عبادت، جس سے نماز ہے، نماز باجماعت، حج ہے، یہ اجتماعی عبادتیں ہیں، سب مل کر کرتے ہیں. اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کو اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس عبادتوں کے ذریعے سے
مسلمانوں کو اجتماعی نظام کی طرف جو ہے توجہ دلانا چاہتے ہیں اور اس کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک وحدت پر جمع ہو جانا، ایک نقطے پر جمع ہو جانا اور ایک جہتی سب مل کر ایک ہی طرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، تو یہ جو ہے اجتماعی خوبیاں اور اجتماعی طور پر جو ہے اس کو مضبوط جو ہے کیا جاتا ہے اور مستحکم کرنے کے لیے ایک وحدت کی ضرورت تھی، ایک نقطے کی ضرورت تھی۔ وہ نقطہ اسی میں مل سکتا تھا کہ عبادتوں میں سارے کے سارے بندے مسلمان دنیا بھر کے، وہ مشرق و مغرب و شمال و جنوب پہ سب رہنے والے سب لوگ ایک ہی طرف رخ کریں، تو پھر وہ وحدت و نقطہ مضبوط ہو سکتا تھا، ورنہ سب کے سب بکھرے ہوئے ہو جاتے تھے، جو جس طرف چاہے رخ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت تھی، یہ حکمت تھی کہ سب کو ایک ہی رخ کی طرف موڑ دیا جائے، اور یہ جہد اور یہ سمت کا تعاون کوئی انسان نے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اعلان کر دیا گیا، اس کو بتا دیا گیا کہ اب تمہارا قبلہ، تمہاری سمت توجہ اس طرف ہوگی۔ اس کا جو شروعات ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا تو فرشتوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی بنیادیں تعمیر کر دی گئی، اور پھر اس کی تعمیر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، اور حضرت آدم اور ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قبلہ کو مقرر کیا، اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح جب آیا تو ساری دنیا غرق ہو گئی، اس میں کعبۃ اللہ کی جو عمارت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سے تعمیر جدید حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، وہ بنیادیں ان کو بتا دی گئی۔ اس سے پہلے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا تھا اس زمین پر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے۔ سب سے پہلا گھر تھا دنیا میں، وہ اللہ ہی کا گھر تھا، جس کو فرشتے آ کر بنیادیں بتائی تھی اس کی، اور آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی کہ سب سے پہلا گھر جو مکے میں تھا وہ ہدایت ہے سارے عالم کے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی طوفان نوح کے بعد، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کی جگہ بتلا دی گئی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، سورہ حج 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ پھر سے وہی بنیادیں، اس کی جگہ خانہ کعبہ کی ان کو دکھلا دی گئی، اور کہا گیا کہ اس کو شرک سے پاک رکھنا اور تمام گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک کرنا، اس کو ظاہری اور باطنی، کہ جو لوگ اس میں نماز اور قیام اور رکوع اور سجدہ کریں گے اور اعتکاف کریں گے ان کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بھی یہی قبلہ کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، اور پھر انبیاء جو بنی اسرائیل میں آتے رہے ہزاروں کی تعداد میں، ان کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، قبلے کو تبدیل کر دیا گیا۔ وہ سارے انبیاء کرام جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ان کے لیے قبلہ بیت المقدس رہا۔ پھر آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جب آپ کے اوپر نماز فرض کی گئی تو آپ کا قبلہ بھی وہی آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم حضرت آدم کا قبلہ تھا، یعنی کعبۃ اللہ۔ پھر سے تبدیل ہوا کعبۃ اللہ، مسجد حرام بیت اللہ، اس کو قبلہ بنایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف جو ہے تشریف لے گئے تو پھر سے قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ کیوں ہوئی اس کے تعلق سے اسی آیت میں آگے بات آ رہی ہے، دوسری آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ آزمائش تھی اس میں۔ تو مدینہ شریف تشریف لے جانے کے بعد سے پھر سے 16-17 مہینے تک آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور رغبت جو تھی، جو طبعی طور پر آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ ہمارا قبلہ بھی ہمارے آبا و اجداد کا جو قبلہ تھا حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کیا گیا،
اور پھر آگے آیتوں میں اس کا حکم آ گیا کہ اب قبلہ آپ کی خواہش کے مطابق ہم پھر سے کعبۃ اللہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے قبلے کے تعلق سے بات تھی کہ قبلے کی حقیقت کیا ہے۔ اصل میں یہ جہت ہے توجہ کی، رخ توجہ ہے، توجہ جس طرف بندہ لگاتا ہے اس کے لیے تعین کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب اس سمت میں قبلہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تم جس قبلے پر تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بے شک یہ بات گراں تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، اللہ تو لوگوں کے حق پر بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ اس آیت میں دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط کا مطلب ہے عدل، اعتدال، اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ بہترین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا ہے امت محمدیہ کو، اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیت اس میں اس کا اظہار کیا گیا، اس کو جو امتیاز بخشا گیا تھا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو جیسا کہ ایک اعلیٰ اور اشرف اور افضل قبلہ عطا کیا، ویسے ہی ہم نے امت مسلمہ کو امت وسط بنایا۔ وسط کا مطلب ہے کہ معتدل، جس میں اعتدال ہو اور بہترین ہو وہ۔ تو اس کو جو ہے اس کا امتیاز قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اس کو قبلہ دے کر ایک امتیاز قرار دیا گیا تھا، ایک بہترین اور اشرف قبلہ دے کر، اور اسی فضیلت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم امت محمدیہ کو بروز قیامت میدان محشر میں گواہ بنائیں گے ساری امتوں کے اوپر۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فرمایا، یہ گواہی دیں گے۔ کیسے گواہی دیں گے؟ دیگر انبیاء کرام کی جو امتیں جو گزر چکی ہیں، وہ ساری امتیں اس دن اپنے اپنے انبیاء کو چھٹلانا شروع کر دیں گی اور کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے تھے، ہمیں ہدایت کے لیے کوئی راستہ نہیں دکھایا گیا تھا، ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی تھی۔ اس وقت امت محمدیہ کے افراد اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ بات غلط کہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس ان کے انبیاء کرام آ کر ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے تھے اور پوری کوشش انہوں نے کی تھی اس پر۔ وہ لوگ دیگر قوموں کے لوگ، امتوں کے لوگ جرح کریں گے امت محمدیہ پر اور کہیں گے کہ ہم ان کو کیسے مانیں، جبکہ یہ تو ہمارے بہت بعد آئے تھے، جبکہ ہم ان سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ ان کی جو گواہی ہے وہ غلط گواہی ہے، ان کی گواہی کو نہیں مانا جا سکتا۔ اس پر پھر سے امت محمدیہ کے افراد کہیں گے کہ یقیناً ہم بعد میں آئے تھے، لیکن ہم کو ان کی حالات سے جو ہے واقفیت تھی، اس بنا پر کہ ایک صادق مصدوق رسول ہمارے جو تھے، جو بالکل سچ کہنے والے تھے، اس کے ذریعے سے، اور جو کتاب اللہ ہمارے پاس آئی تھی قرآن حکیم، اس میں یہ ساری باتیں واضح کر دی گئی تھی۔ ان انبیاء کرام کی قوموں کی حالات جس کو ہم نے سنا تھا اور سمجھا تھا، اس پر یقین کیا تھا، اسی بنا پر ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور ہم اس بات میں سچے ہیں، یہ کہہ کر یہ گواہی کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور اٹھ کر کھڑے ہو کر ان لوگوں کی باتوں کی تصدیق کریں گے اور توثیق کریں گے کہ ہاں یہ میری امت سچ کہتی ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو یہ پیغام دے دیا تھا اور ہدایت
کا راستہ ان کو دکھلا دیا تھا اور کوشش کی تھی پوری ان کے لیے۔ اس طریقے سے ان کی گواہی وہاں پر پیش کی جائے گی۔ اس کا امتیاز ان کا جو امت محمدیہ کا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا، اور دیگر بہت سے اعتبارات سے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس میں اعتدال رکھا گیا ہے، روحانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی اعتدال رکھا گیا ہے، اعتقادی طور پر بھی اعتدال رکھنے والی یہ قوم ہے، معتدل امت ہے، عبادات اور عمل کے اعتبار سے بھی معتدل ہے، اور مال کے کمانے اور خرچ کرنے کے تعلق سے بھی، ایسے کئی ایک اعتبارات سے یہ معتدل امت ہے۔ انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد